تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ مختصر سا بیان ہے، پورا ضرور سنیں۔ کہ حدیث پاک کا جو مضمون ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور اندازہ ہوگا کہ درود پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور اس کا ریوارڈ، اس کا انعام کتنا بڑا ہے۔ القول البدیع میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اس کی وڈتھ کتنی ہے۔ آج بڑے بڑے جو ایئر کرافٹ ہوتے ہیں اس کی ایک بازو سے لے کر دوسرے بازو کی وڈتھ پر ڈسکس ہوتی ہے۔ آج کل کی معلومات کے مطابق سب سے بڑا جو مسافر طیارہ دنیا میں آج کل ہے وہ A380 ہے، اور میں نے اس کی ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ اس کی وڈتھ اتنی ہے ایک پر سے دوسرے پر تک کہ جتنی ایک فٹ بال اسٹیڈیم کی وڈتھ ہوتی ہے۔ اتنا بڑا وہ جہاز ہے۔ پاکستان میں اب تک وہ اتر نہیں سکا کیونکہ شاید ہمارے پاس اتنا بڑا رن وے نہیں ہے، مگر آپ سوچئے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ اس فرشتے کا حجم جو ہے، اس کی وڈتھ کا عالم کیا ہوگا، آپ سنیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص محبت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، گویا اللہ کے حکم سے، میں حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ جو ہے وہ پانی میں نہر رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگا کر پانی سے باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی چڑیا جو ہے پانی میں اگر گر جائے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو پھڑ پھڑائے تو کتنے قطرے گرتے ہوں گے، مگر ایک ایسا فرشتہ کہ جس کا ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں، جب وہ پانی سے نکل کر اپنے پروں کو پھڑ پھڑائے، پروں کو ہلائے، جھاڑے تو کتنے قطرے گریں گے، کاؤنٹ کرنا پاسبل نہیں۔ اب سنو ہونا کیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اچھا، وہ فرشتوں نے کرنا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی درود پڑھنا اتنا سا کام ہے، ذرا مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ 30 سیکنڈز بھی نہیں لگتے ایک درود پڑھنے میں، مگر انعام کتنے بڑے بڑے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے جتنا مشکل کام بندہ کرتا ہے اتنی آمدنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک نارمل میٹرک پاس بندہ جاب کرے اس کی سیلری تھوڑی ہوگی، گریجویٹ کرے اس کی سیلری زیادہ ہوگی، PhD کر لے سیلری اور بڑھ جائے گی۔ جتنا کوالیفائڈ، جتنی محنت کر کے، جتنا آگے بڑھ کے بندہ کام کرتا ہے اس کو اتنا دنیا میں انعام ملتا ہے۔ میرے رب کی رحمت دیکھو، کام تھوڑا کرتے ہیں رب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ گویا اس کی رحمت جو ہے اپنے بندوں پر برسنا چاہتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، ہم کم از کم روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں گے۔ آج جس ٹاپک پر میں نے کچھ مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں، بیسیکلی یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے، مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہماری بہت بڑی اکثریت اس کو شاید عبادت ہی نہیں سمجھتی ہے، اس کو ایک آرڈنری کام سمجھتے ہیں، ضمنی کام سمجھتے ہیں، اور اس میں اتنی توجہ بھی نہیں دیتے۔ اور اگر آج آپ توجہ سے پورا بیان سنیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ میں نے جس عبادت کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ صرف نارمل عبادت نہیں، بلکہ حدیث میں اس کو برین آف عبادہ، مخ العبادہ کہا گیا۔ وہ عبادت ایسی ہے جو عبادتوں کا بھی مغز ہے۔ اب وہ کیا ہے وہ ضرور عرض کروں گا۔ پہلے بخاری شریف کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور یہاں ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، غلط فہمی یا وسوسہ، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاتے ہیں تو بعض اوقات وہاں واقعات بڑے سنائے جاتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی بات کم ہوتی ہے اور واقعہ بڑا سنایا جاتا ہے۔ اب میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ میں نے نہیں سنانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا تھا۔ تو
تو یہ شاید غلط فہمی ہے کہ واقعات کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے. پرابلم یہ کہ نہ ہم نے قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے. جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ان سے پوچھیں کہ قرآن پاک میں واقعات کتنے ہیں. قرآن پاک بھرا پڑا ہے واقعات سے. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ یہ ایک گائے کا واقعہ ہے. بقرہ کہتے ہی گائے کو ہیں, ٹھیک ہے جناب. سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا, قرآن پاک کا سب سے بہترین قصہ. شاید آپ میں سے بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 100 سے زیادہ واقعات موجود ہیں, مگر لوگ پتہ نہیں کیوں اریٹیٹ ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, شاید میرے پوائنٹ کو پک کر لیں گے. بخاری شریف کی بڑی بڑی کتابوں میں, حدیث کی جتنی بڑی کتابیں ہیں, نبی پاک نے پچھلی قوموں کے واقعے بیان کیے. قرآن واقعے بیان کر رہا ہے, نبی پاک واقعات بیان کر رہے ہیں. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جس طریقے سے بنایا ہے نا, ہمارا ذہن واقعے کو جلدی قبول کرتا ہے. ہم اسٹوری کے ذریعے بات جلدی سمجھتے ہیں, اور آج ماڈرن سائنس اس بات کو پک کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. اللہ کا کلام ہمارے پاس 1450 سال سے موجود ہے. آج جائیے اسکول کالجز کے اندر, آج بڑے بڑے پروفیسر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جناب بچوں کو اگر کوئی بات سکھانی ہے تو کوئی اسٹوری کے ذریعے سکھانی ہوگی, کسی پوئم کے ذریعے سکھانی ہوگی, کوئی واقعہ بیان کرے تو بات دل میں گھر کر جائے گی. آج ماڈرن سائنس اس بات پر پہنچی ہے. میرا قرآن اور نبی کی حدیثیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں. تو آج میں وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا, اور امیزنگ کمال کا واقعہ ہے. اور یہی میرے آج کے ٹاپک کا یوں سمجھیے سینٹرل آئیڈیا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں, اور اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بخاری شریف میں ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا. میں سمری خلاصہ اس حدیث کا عرض کروں گا کہ اگلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے. رات کا وقت تھا, سونے کے لیے انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا, اور ایک غار میں جا کر وہ آرام کرنے لگے. اس زمانے میں موٹیل اور ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے کہ رات ہو گئی تو چلو کسی ہوٹل میں جا کے آرام کر لیں. کوئی غار دیکھا اور وہیں سو گئے پہاڑ کے اندر. ہوا کیا کہ وہ سوئے اور پہاڑ کی ایک چٹان جو ہے وہ اوپر سے گری, اور اس پہاڑ کا جو منہ تھا اس پر چٹان آ کر گر گئی. کلوز, دروازہ کلوز ہو گیا. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھا کہ اندر پھنسے ہوئے کسی کو بتاتے کہ ہم اندر پھنس گئے. وہ اندر ہو گئے, اور دروازہ جو اس غار کا منہ تھا وہ چٹان سے بند ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب ان تینوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی ہتھیار بچتا ہے, کسی کو بتا تو سکتے نہیں, آؤ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہی میرا آج کا ٹاپک ہے. دیکھو بخاری شریف کی حدیث میں آقا فرما رہے ان تینوں نے کام کیا کیا. پھنس گئے تھے, کوئی چارہ نہیں تھا, اللہ کو پکارتے ہیں. تینوں نے فیصلہ کیا ایسا کرتے ہیں. تینوں نے کوئی زندگی میں اچھا کام کیا ہونا تو اس اچھے کام کا وسیلہ پیش کر کے اس اچھے کام کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث سے یہ عقیدہ کلیئر ہو رہا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے. اچھا جناب, پہلے بندے نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے, جب میں جنگل سے بکریاں چرا کر لاتا تو دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا, اس کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پلاتا. اے اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دودھ دھو کر آیا, لیٹ ہو گیا, آیا تو والدین سو گئے تھے, بچوں کو بھوک بھی لگی تھی, مگر میرے عشق نے, ادب والدین نے گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں. ساری رات انتظار کرتا رہا, اپنے والدین کے انتظار میں کھڑا رہا. میرے ادب نے یہ بھی نہ مجھے اجازت دی کہ والدین کو جگا دوں کہ آپ دودھ پی لیجئے, میں آ گیا ہوں. میں سرہانے کھڑا رہا, اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا, ساری رات میں کھڑا رہا ماں باپ کے ادب میں, صبح ہو گئی تو میرے مولا اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دے. اے اللہ اس غار سے ہمیں نکال دے. اس بندے نے دعا ختم کی, آقا فرماتے وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا. وہ پتھر جو کرین سے نہ ہلے, وہ چٹان آٹومیٹکلی دعا جو ہے اثر رکھتی ہے. پتھر سرک گیا, مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں. اب دوسرے کی باری آئی, اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا اے رب کریم میرے چچا کی ایک بیٹی تھی, لڑکی تھی, میری کزن تھی, اور میں اس پر بڑا عاشق تھا, بڑا محبوب رکھتا تھا اس کو, لیکن وہ میرے قریب نہیں آتی تھی, مجھے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتی تھی. اب ایک بار
وہ لڑکی کسی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی، قحط میں گرفتار ہوئی، کھانے پینے کو پیسے نہیں تھے. وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہا کہ مجھے مدد کر دو، تم میرے کزن ہو، مجھے بڑی ضرورت ہے. اب چونکہ پہلے سے مجھے وہ پسند تھی، ارادہ برا تھا، تو میں نے اس لڑکی کو کہا ٹھیک ہے جو تم مانگتی ہو میں دے دوں گا، مگر تم مجھے اپنا آپ حوالے کر دو، برا کام میرے ساتھ کرو. بیچاری مجبور تھی، میرے ساتھ وہ برائی کے لیے تیار ہو گئی. یا اللہ، جب میں اس کے ساتھ جائز طور پر یہ کام نہ کر، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں. جب اس عورت نے، یہ لڑکی نے مجھے یہ بات کہی، کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا، میں اکیلا تھا، قابو تھا میرا اس عورت پر، مگر جب اس لڑکی نے مجھے تیرا خوف دلایا، اے اللہ فقط تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا. اے میرے مالک، کام اکیلے میں کیا تھا، آج پھنس گیا ہوں. اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے رب کریم آج اس مصیبت سے نکال دے. وہ پہاڑ تھوڑا اور سرک گئے، وہ چٹان اور سرک گئی. آقا فرماتے ابھی بھی اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں. اب تیسرے بندے کی باری تھی. ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میں نے ایک بار کچھ کام کیا، چند مزدوروں کو مزدوری پہ رکھا، کام کر کر ایک مزدور ایسا تھا جو مزدوری لیے بغیر چلا گیا، بھول گیا اپنا جو حق تھا وہ لینا بھول گیا، چلا گیا. اے رب کریم، جب وہ بندہ چلا گیا میں نے اس کے پیسے کاروبار میں لگا دیے، کچھ سالوں بعد وہ مزدور پھر آیا، آ کر کہتا ہے میری مزدوری باقی رہ گئی تھی بھائی، میں لینا بھول گیا تھا، وہ پیسے مجھے دے دو. تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ یہ تم اتنا بڑا ریوڑ جانوروں کا دیکھ رہے ہو، گائے بکریاں یہ سب تمہاری ہیں. اس نے کہا یہ ساری میری کیسے ہو سکتی ہیں؟ کہ بھائی جو تمہارے پیسے تھے میں نے کاروبار میں لگائے، کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی ہے کہ یہ حصہ تمہارا ہے. وہ حیران ہوا، پریشان ہوا، یقین نہ آیا. مگر پھر جب میں نے کہا یہ تیرا ہی ہے، وہ مزدور سارے جانور لے گیا. اے میرے مالک، جو میں نے ایمانداری کی، میں نے امانت میں خیانت نہ کی، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دے. حدیث کے الفاظ ہیں وہ پہاڑ اور سرک گیا. اب اتنا راستہ بن گیا کہ وہ تینوں باہر نکل گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فرام مائی سیلف. میں اپنی طرف سے کوئی کسی کہانی کی بک سے آپ کو واقعہ نہیں سنا رہا. میں نے ایک حدیث پاک کی سب سے بڑی کتاب، اصح الکتاب بعد القرآن کہا جاتا ہے، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد جس کو کہا جاتا ہے وہ بخاری شریف ہے. میں نے نبی پاک کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے. 3 باتیں سیکھنی ہے اس میں سے، 3 باتیں سیکھنی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے، پہلا بندے نے کیا کام کیا؟ اللہ سے کیا عرض کی کہ والدین کا ادب کیا تھا. میرے مولا میں نے ماں باپ کی خدمت کی. اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کتنا مقبول ہوا کہ اس سے مصیبت دور کر دی گئی. میں ہر ٹاپک پر بہت دیر تک گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے ایک وقت کے اندر اپنا بیان کمپلیٹ کرنا ہے. میں بہت مختصر بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کی قسم یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیشہ ان کی قدر کرنا. ماں باپ کا جو فرما بردار ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. ایک حدیث کا مضمون ہے، جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس کے ماں باپ اس سے ناراض اس سے اس کا رب ناراض. یاد رکھنا میرے بھائیوں، وہ میرے نوجوانوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی دعائیں لو. خدا کی قسم اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور اس شخص کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. دنیا میں اور بہت سارے گناہ ہیں، ہر گناہ کی سزا، اس کا رزلٹ، اس کا عذاب جو ہے وہ بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کا عذاب بندے کو دنیا میں دکھایا جاتا ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اس کی اولاد دنیا میں اس کی نافرمان ہوتی ہے. آج آپ بہت سارے اسلام بھائی پرچیاں بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ادھر ادھر دعائیں مت کراؤ. جس کے پاس ماں ہے نا، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. خدا کی قسم ماں دل سے دعا کر دے طوفان ٹل جایا کرتے ہیں. بھول گئے آپ کہ جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا اللہ نے. ایک کسائی کو ماں نے دعا دی تھی، اللہ نے موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دیا. تو ماں باپ کی ادب کریں، نافرمانی نہ کریں.
دوسری بات بڑی اہم بات ہے، بڑے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر، آج جو بے حیائی کا دور ہے، آج جو بدکاری کا دور ہے، آج جو سوشل میڈیا نے ہماری آنے والی نسلوں کو برباد کر کے رکھا ہے، فلموں نے، ڈراموں نے، ماڈرنزم نے، حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس نوجوان نے کیا کیا تھا؟ اکیلا تھا، اس لڑکی پر قابو تھا، مگر جب خوف خدا طاری ہوا تو وہ موقع چھوڑ کر اللہ کے لیے الگ ہو گیا۔ بتائیے آج ہمارا کیا حال ہے؟ نیک نمازی دکھنے والے بھی اکیلے میں جب ہوں، اللہ نہ کرے گناہ کا موقع مل جائے، کیا اب بندہ بچتا ہے؟ ہم سوچے تو صحیح کہ ہم گناہ کرتے وقت یہ خیال تو رکھتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے، دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، کہیں اور چلتے ہیں، یا تو جاننے والے رہتے ہیں۔ ارے جدھر جا رہے ہو ادھر کا رب کوئی اور ہے کیا؟ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ جملہ میرے اور آپ کے دل پر نقش کر جائے۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا، کیونکہ آپ اسلامک چینل کو سپورٹ کریں، اور آپ مسلمان ہونے کے ناطے آپ اسلامک چینل کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔